جتنی بھی مخلوقات ہے نا، اس میں ایک رینگنے والی مخلوق ہے جس کو ہم چونٹی کہتے ہیں۔ چونٹی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑی محنت، جفاکش اور جو ہے نا ہر وقت جستجو میں لگے رہتے جب تک یہ اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچ جائے۔ اور چونٹی کی دنیا میں بھی، چونٹی کی مخلوقات میں بھی جو ہے نا اللہ رب العزت نے ایک قانون بنایا کہ چونٹیوں کے اندر جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ اگر کوئی چونٹی جھوٹ بولے تو اس کی سزا موت ہوتی ہے۔ اس لیے ایک کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ چونٹیوں کی جو ہے ایسے رش کے اندر نہ بیٹھ گیا، اور اس نے چونٹیوں نے ایک راستہ بنایا تو اس نے اس راستے کے اوپر جو ہے نا ہاتھ رکھ دیا، تو وہ ایک جو سب سے آگے چونٹی تھی نا، تو وہ چونٹی دوسرے کو بلانے گئی کہ ادھر جو ہے نا کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ تو جب وہ ساری چونٹیوں کا لشکر آیا تو دیکھا کہ وہاں پہ تو کھانے کے وہ لڑکے نے وہ کھانے کی چیز کو اٹھا لیا۔ پھر وہ چونٹیاں واپس چلی گئیں، اس نے پھر وہ کھانے کی چیز رکھ دی، اور پھر وہ ایک چونٹی آئی، اس کو سونگتے سونگتے اس نے کھانے کی چیز دیکھی تو اس نے دیکھا کہ کافی کھانے کی بڑی چیز ہے، تو وہ پھر اپنے لشکر کو بلانے چلی گئی۔ پھر وہ لشکر چونٹیوں کا آیا، دیکھا اس لڑکے نے ان کے آنے سے پہلے پھر وہ کھانے کی چیز اٹھا لی۔ پھر اس نے وہ چونٹیوں کا لشکر واپس چلا گیا۔ جب تیسری دفعہ بھی اس نے لڑکے نے ایسا کیا تو پھر باقی ساری چونٹیوں نے مل کر یہ کہا کہ تم ہمارے ساتھ جھوٹ بولتی ہو، اور انہوں نے اس چونٹی کو جان سے مار دیا۔ تو اس لیے یہ ایکسپیریمنٹ ایک لڑکے نے کیا کہ جس نے ایک چونٹی کو دھوکہ دیا کہ کھانے کی چیز سامنے رکھتا اور وہ اپنے لشکر کو بلانے جاتی ہے، اور اس کے آنے سے پہلے وہ کھانے کی چیز کو پھر اٹھا لیتا۔ تو اس لیے جو قانون فطرت ہے نا، اللہ نے جو یونیورسل ٹروتھ بنایا ہے، وہ سچ کے ساتھ اللہ نے پائیداری رکھی ہے اور جھوٹ کے ساتھ ناکامی رکھی ہے۔ اس بات کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔